ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو بہت جلدی کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل آسان ہو۔ آپ لوگوں کی جتنی دعائیں ہیں، حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے آپ کی ہر دعا قبول فرما دے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ بہت زیادہ قیمتی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ مجرب بھی ہے اور مؤثر بھی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک اس پر عمل کیا جاتا ہے، مسلسل اور پابندی سے عمل کیا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آتی ہے، اس کی پریشانی ختم ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے دولت اور پیسہ آپ لوگوں کے گھر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام ضروریات کو دور فرمائیں گے، حل فرمائیں گے۔ جتنا بھی دولت پیسہ آپ لوگوں کو چاہیے، یہ وظیفہ آج سے ہی شروع کیجئے، دولت کی ہر ضرورت پوری ہوگی۔ آپ لوگوں کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی پریشانیوں کا شکار ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وظیفہ کر کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اگر آپ لوگوں کے گھروں میں برکت نہیں ہے، آپ لوگوں کے گھر میں رزق، دولت، پیسہ تو مسلسل آ رہا ہے اور فراخی سے آ رہا ہے، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، پیسہ، دولت اور رزق بہت جلدی ختم ہو رہا ہے، آپ لوگ پریشان ہیں کہ گھر میں برکت کیوں نہیں ہے، برکت کیسے پیدا ہو جائے، تو یہ وظیفہ کرے، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اگر گھر میں آپ لوگوں کی اولاد ہے جس نے آپ لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، وہ آپ لوگوں کی بات نہیں مان رہے، آپ لوگوں کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، گھر سے باہر بد کردار دوستوں کے ساتھ زندگی برباد کر رہے ہیں، تو یہ وظیفہ کر کے اس کے لیے دعا مانگی جائے، انشاءاللہ اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، 7 دن بنائے اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورہ جمعہ کے نزول سے قبل انصاری صحابہ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتہ کے دن اور نصارہ اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہٰذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمعہ کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا اور اس طرح سے یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عمر ابن عوف کی بستی قباء میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ قباء سے روانہ ہونے سے 1 روز قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ جمعہ کے دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنو سالم ابن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ نمبر 1، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اسی دن ان کو زمین پر اتارا۔ نمبر 3، اسی دن ان کو موت دے دی۔ نمبر 4، اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطیہ کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور نمبر 5 یہ کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی، تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज के तुलू व गुरूब वाले दिनों में कोई भी दिन जुमा के दिन से अफजल नहीं, यानी जुमा का दिन तमाम दिनों से अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जुमा के दिन इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह ताला ने इस दिन को तुम्हारे लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा इस दिन गुस्ल किया करो और मसवाक किया करो। मोहतरम नाज़रीन, ये वजीफ़ा और ये तस्बीह आप लोगों ने जुमातुल मुबारक के बाद कर लेना है। अगर आपके पास वक्त नहीं है कि आप लोग नमाज जुमा पढ़ने के बाद पूरी बात ये अमल कर सके, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आप लोग नमाज जुमा के बाद से लेकर मगरिब का टाइम शुरू होने से पहले पहले तक भी आप लोग ये अमल कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वजीफ़ा और ये अमल नमाज जुमा के बाद करेंगे तो इससे पहले आप लोगों ने 2 रकात नमाज हाजत अदा करनी है। 2 रकात नफल नमाज आप लोगों ने पढ़नी है। इस मकसद और उस हाजत को अपने जहन में रखना है जिस मकसद के लिए आप लोग ये वजीफ़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग ये वजीफ़ा जुमा के दिन असर की नमाज के बाद कर रहे हो तो इससे पहले आप लोगों ने फिर नफल नमाज नहीं पढ़नी है, क्योंकि असर की नमाज के पढ़ने के बाद नवाफिल जो है वो जायज़ नहीं है और नवाफिल नहीं पढ़ी जा सकती। आप लोगों ने बग़ैर नफल के ये वजीफ़ा करना है। लिहाजा आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले भी अपनी मकसद को जहन में रखना है और वजीफ़े के दौरान भी अपनी हाजत को जहन में रखिए। प्यारे भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। उसके बाद 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद 21 मरतबा जो है आप लोगों ने ये कलमा पढ़ लेना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जब आप लोग ये कलिमात मुकम्मल तौर पर पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने 360 मरतबा कुरान पाक की इस आयत मुबारका को पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत मुबारका को आप लोगों ने 360 मरतबा पढ़ लेना है। जब आप लोग 360 मरतबा ये आयत पढ़े, उसके बाद आखिर में फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लीजिए। और जब सारा वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो आप लोगों ने दुआ मांगनी है। आजिज़ी से दुआ मांगा करें और दुआ में इधर उधर न देखा करें। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आप लोगों की परेशानियां और मुश्किलात दूर हो जाएगी। आप लोगों की दुआएं और हाजात भी कबूल होंगे। और ये वजीफ़ा कुरान पाक की आयत मुबारका का है, लिहाजा ये आयत मुबारका पढ़ने से आप लोगों को अजर व सवाब भी मिलता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों की जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, इस वजीफ़े की बरकत से आप लोगों की परेशानियां मुश्किलात दूर हो। जिस मकसद के लिए आप लोगों ने ये वजीफ़ा किया है उस मकसद में आपको कामयाबी मिल जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।